ایک دل دہلا دینے والا انکشاف سامنے آیا ہے، جہاں سارا نامی لڑکی نے اپنے ہی والد کے انسانیت سوز مظالم کی داستان سنا دی۔ سارا کے مطابق ان کے والد انہیں صبح سویرے ٹھنڈے پانی کے نیچے گھنٹوں کھڑا رکھتے تھے۔ یہ صرف جسمانی تشدد تک محدود نہ تھا، بلکہ سارا نے الزام لگایا ہے کہ ان کے والد نے دونوں بہنوں کو جنسی استحصال کا نشانہ بھی بنایا۔ اس خبر نے سماجی حلقوں میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ اپنوں کے ہاتھوں ہونے والے اس مبینہ ظلم نے معاشرے کے تاریک پہلو کو بے نقاب کر دیا ہے۔ سارا کی ہمت اور ان کے انکشافات اب انصاف کے حصول کے لیے ایک نئی بحث کا آغاز کر رہے ہیں۔ سیاسی میدان میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ پنکی کا جانے کیا ہوگا؟ یہ سوال اس وقت ہر زبان پر ہے، جب ملکی سیاست میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شخصیات آتی جاتی رہتی ہے، لیکن نظام اور یہ چمن یعنی ملک یوں ہی قائم رہے گا۔ کیا یہ کسی بڑے سیاسی انجام کا پیش خیمہ ہے؟ بدلتے ہوئے حالات اور مستقبل کے خدشات نے عوامی حلقوں میں تجسس پیدا کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دن اس پہیلی کا کیا جواب دیتے ہیں۔ غزہ کی ناکہ بندی توڑنے اور امداد پہنچانے کے لیے فریڈم فوٹیلا ترکی سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس مشن کا مقصد محصور فلسطینیوں تک زندگی بچانے والی اشیاء پہنچانا ہے۔ پاکستان کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کے سعد ایدھی بھی اس بحری بیڑے پر موجود ہے۔ وہ عالمی فلاحی کارکنوں کے ساتھ مل کر اس انسانی ہمدردی کے مشن کا حصہ ہے۔ عالمی سمندروں میں جاری یہ سفر فلسطینیوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ کیا یہ بیڑا اسرائیلی ناکہ بندی کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکے گا؟ پوری دنیا کی نظریں اس پر لگی ہے۔ انڈیا اور پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں کا موازنہ کریں تو حیرت انگیز فرق سامنے آتا ہے۔ انڈیا میں 2022 سے قیمتیں نہیں بڑھی، بلکہ حال ہی میں ان میں کمی کی گئی تھی۔ دوسری طرف پاکستان میں صرف 2.5 ماہ کے دوران پیٹرول 162 روپے فی لیٹر مہنگا ہو چکا ہے۔ انڈین عوام محض 3 روپے اضافے پر مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ مہنگائی کے اس طوفان نے پاکستانی عوام کی کمر توڑ دی ہے، جبکہ پڑوسی ملک میں استحکام دیکھ کر سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ کیا پاکستان میں ریلیف کی کوئی امید ہے؟ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ایک اہم اور طویل ملاقات کی ہے۔ اس بیٹھک میں خطے کی موجودہ صورتحال، باہمی اقتصادی تعلقات اور سیکیورٹی کے امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ ملاقات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ ملاقات کے دوران پی ایم مودی نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ انڈیا مغربی ایشیا یعنی مڈل ایسٹ میں امن و استحکام لانے کے لیے ہر ممکن تعاون دینے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشدد کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے انڈیا اپنا بھرپور سفارتی کردار ادا کرے گا۔ اس بیان کو عالمی سطح پر امن کی ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی سیاست کے تناظر میں مودی کا یہ بیان انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کی صورتحال پوری دنیا کی معیشت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اماراتی صدر کے ساتھ اس گفتگو کے بعد اب عالمی ماہرین یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا عملی طور پر کیا اقدامات اٹھاتا ہے۔ اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور تجارتی معاہدوں میں بھی تیزی آنے کی توقع ہے۔ بہائی مذہب کی تاریخ اور مصر میں اس کی قانونی حیثیت کے حوالے سے ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے، جو کہ عالمی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ یہ ایک توحیدی اور خود مختار مذہب ہے جو 19ویں صدی میں ایران میں بہاء اللہ کے ہاتھوں قائم ہوا تھا، جس کے پیروکار دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اس مذہب کی تعلیمات عالمی امن اور انسانیت کی وحدت پر مبنی ہے۔ تاریخ کے تاریک پنوں کے مطابق ایرانی حکام نے اس مذہب کے بانی کو سنگین الزامات کے تحت سزائے موت سنائی تھی اور 1850 میں تبریز شہر میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے بہائی کمیونٹی کو مختلف ممالک میں اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے طویل جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ ان کی تاریخ قربانیوں اور مذہبی سختیوں سے بھری پڑی ہے۔ دوسری طرف مصری ریاست کی پالیسی اس معاملے میں بالکل واضح اور 2 ٹوک ہے، جو کہ وہاں کے قوانین کی عکاسی کرتی ہے۔ مصر صرف 3 آسمانی مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کو ہی سرکاری طور پر تسلیم کرتا ہے، جس کی وجہ سے بہائی مذہب کے پیروکاروں کو قانونی دستاویزات کے حصول میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ یہ معاملہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں میں بحث ہے۔ کوئٹہ کراچی ہائی وے پر قائم محکمہ کسٹمز کے ایک انتہائی حساس اور بڑے گودام میں اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس نے سب کچھ خاکستر کر دیا۔ اس گودام میں کسٹمز حکام کی جانب سے مختلف کارروائیوں کے دوران پکڑی جانے والی کروڑوں روپے کی غیر ملکی اشیاء اور قیمتی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں رکھی گئی تھی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ دور دور تک شعلے بلند ہوتے دیکھے گئے۔
یہ معاملہ اس وقت سنگین صورتحال اختیار کر گیا جب بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں اس واقعے پر گرما گرم بحث ہوئی اور شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ 2 اراکین اسمبلی نے ایوان میں کھڑا ہو کر ایک سنسنی خیز اور چونکا دینے والا الزام عائد کر دیا کہ یہ آگ خود بخود لگی نہیں ہے، بلکہ اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لگایا گیا ہے۔ اس دعوے نے ایوان میں کھلبلی مچا دی۔ اراکین اسمبلی کے اس سنگین دعوے نے اب کئی بڑے سوالات اور شکوک و شبہات کھڑے کر دیے ہیں، جن کا جواب ملنا ابھی باقی ہے۔ اگر یہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی تو اس کے پیچھے وہ کون سے بااثر لوگ ہیں جو ریکارڈ کو مٹانا چاہتے تھے؟ کیا یہ کرپشن کے ثبوتوں کو ختم کرنے کی کوئی بڑی کوشش ہے؟ برطانیہ میں ہونے والے مقامی حکومتوں کے انتخابات اس بار محض سڑکوں اور نالیوں کی سیاست تک محدود نہیں رہے، بلکہ یہ ایک نئی سیاسی جنگ کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ عام طور پر ان الیکشنز میں مقامی مسائل جیسے سڑکوں کی مرمت اور صفائی ستھرائی پر بات ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ کا انتخابی بیانیہ ملکی سطح کی سیاست پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ انتخابات برطانیہ میں مقیم لاکھوں تارکین وطن، خصوصاً پاکستانی اور ایشیائی کمیونٹی کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ریفارم یو کے پارٹی کا وہ سخت گیر سیاسی بیانیہ ہے جو ملک میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ یہ پارٹی تارکین وطن کے حوالے سے انتہائی سخت موقف رکھتی ہے، جس نے تارکین وطن میں بے چینی پھیلا دی ہے۔ ریفارم یو کے پارٹی کی مرکزی پالیسی کا پورا محور ملک میں آنے والے تارکین وطن کی تعداد کو فوری اور بڑے پیمانے پر کم کرنا ہے۔ اگر یہ پارٹی انتخابات میں کامیاب ہوتی ہے تو ویزا پالیسیوں اور امیگریشن قوانین میں ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہے جو باہر سے آنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیں گی۔ اب پوری دنیا کی نظریں برطانوی ووٹرز کے فیصلے پر لگی ہیں۔ دفاعی ٹیکنالوجی کی دنیا سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، جہاں ایک ایسے میزائل کا ذکر ہو رہا ہے جس کا لانچ وزن 10 ٹن بتایا گیا ہے۔ یہ وزن اس نوعیت کے میزائلوں میں اب تک کا سب سے زیادہ شمار ہوتا ہے، جو کہ انجینئرنگ کا ایک حیرت انگیز شاہکار ہے۔ اتنے بڑے وزن کا میزائل تیار کرنا کسی بھی ملک کی دفاعی طاقت میں بے پناہ اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس میزائل کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی زیادہ وزن اٹھانے کی غیر معمولی صلاحیت ہے، جو اسے دیگر ہتھیاروں سے ممتاز بناتی ہے۔ یہی صلاحیت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میزائل پر ایک ساتھ بڑی تعداد میں ایٹمی یا روایتی وار ہیڈز نصب کیے جا سکے، جس سے اس کی تباہ کن صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی دشمن کے دفاعی نظام کو چکمہ دینے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس میزائل کی آمد سے عالمی طاقتوں کے درمیان اسلحے کی دوڑ میں ایک نیا موڑ آ سکتا ہے، جو کہ تشویشناک بھی ہے۔ اس قدر بھاری بھرکم میزائل کا کامیاب تجربہ اس بات کی علامت ہے کہ اب جنگوں کا نقشہ مکمل طور پر تبدیل ہونے والا ہے۔ اس میزائل کی رینج اور درستگی اسے دنیا کے خطرناک ہتھیاروں میں شامل کرتی ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے حالیہ اجلاس میں بلو پاسپورٹ کے غلط استعمال کے حوالے سے کئی چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں، جنہوں نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ اگرچہ اجلاس میں یہ تفصیل سے نہیں بتایا گیا کہ اس سرکاری پاسپورٹ کا غلط استعمال مجموعی طور پر کس طرح کیا گیا، لیکن ایک مخصوص کیس نے سب کی توجہ حاصل کر لی۔ اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی کے بیٹے کا معاملہ خصوصی طور پر زیر بحث آیا، جو کہ کافی حساس نوعیت کا ہے۔ الزام ہے کہ انہوں نے اٹلی جا کر وہاں اپنا بلو پاسپورٹ حکام کے حوالے سرنڈر کر دیا اور سیاسی پناہ کی درخواست دے دی۔ ایک سرکاری پاسپورٹ ہولڈر کا دوسرے ملک میں سیاسی پناہ لینا ایک بڑا قانونی اور اخلاقی سوال کھڑا کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اب یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا سرکاری مراعات اور پاسپورٹس کا استعمال ذاتی مفادات یا بیرون ملک سیٹل ہونے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کمیٹی نے اس معاملے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ یہ کیس سرکاری پاسپورٹ کی ساخت اور ملک کی بدنامی کا باعث بھی بن رہا ہے، جس پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جدید دور کے ماہرین کا ایک مشہور قول ہے کہ اگر تیل 20ویں صدی کا سب سے بڑا ایندھن تھا تو ڈیٹا 21ویں صدی کا اصلی ایندھن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا بھر کی معیشت اور طاقت کا دار و مدار صرف تیل پر نہیں، بلکہ ڈیجیٹل معلومات اور انٹرنیٹ نیٹ ورکس پر ہے۔ جو قوم ڈیٹا پر کنٹرول رکھتی ہے وہی عالمی طاقت بن کر ابھرتی ہے۔ زیر سمندر بچھے ہوئے کیبل نیٹ ورکس اس ڈیجیٹل معیشت کی شہرگ ہے، جو دنیا بھر میں روزانہ کھربوں ڈالر کی مالی لین دین کو ممکن بناتے ہیں۔ ان کیبلز کے ذریعے ہی پوری دنیا کا انٹرنیٹ اور بینکنگ سسٹم ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اب ایران میں ایسی تجاویز سامنے آ رہی ہے کہ ایران کو ان زیر سمندر کیبلز کو بطور ایک تصویراتی اسٹریٹجک ہتھیار استعمال کرنا چاہیے تاکہ عالمی دباؤ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اگر ان زیر سمندر کیبلز کو کسی بھی طرح متاثر کیا جائے تو عالمی معیشت پل بھر میں مفلوج ہو سکتی ہے، جو کہ ایک ایٹمی حملے سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔
ईरान की जानिब से इस तरह की तजावीज़ ने आलमी ताकतों को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि ये इंटरनेट की आलमी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। एक इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां एक लड़की ने अपनी आप बीती सुनाते हुए एक नाम नेहाद मजहबी पेशवा के असल चेहरे को बेनकाब कर दिया है। मुतासिरा लड़की के मुताबिक जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, उस शख्स ने उसे इंतहाई गैर मुनासिब और गैर इखलाकी अंदाज में छूना शुरू कर दिया। ये वाकया एक ऐसी जगह पेश आया जहां एतमाद का रिश्ता सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था। मुतासिरा लड़की का कहना है कि खौफ के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जिस पर उस शख्स ने बड़ी बेहिसी से कहा कि अभी गाड़ी की खिड़की पर दस्तक होगी, और फिर वाकई ऐसा ही हुआ। ये सब एक तयशुदा मंसूबे का हिस्सा लग रहा था। मालूम हुआ है कि इमाम मस्जिद अब्दुल हलीम खान मासूम लड़कियों को वरगला कर और मुख्तलिफ बहानों से कायल करके वीरान मकामात पर मिलने के लिए बुलाता था, जहां वो उनका इस्तेहसाल करता था। उस वाक़े के सामने आने के बाद अवामी हलकों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, और लोग उस घिनौने फेल की कड़ी मजम्मत कर रहे हैं। मजहबी लिबादे में छुपे ऐसे दरिंदों ने मुआशरे के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, जो मासूम लोगों के अकीदे और भरोसे का फ़ायदा उठाते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मखसूस और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और अब उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग के बारे में कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं जो वायरल हो रहे हैं। ट्रंप ने चीनी सदर की गैर मामूली तारीफ करते हुए कहा कि वो एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। उनका ये बयान दोनों लीडरों के दरमियान दिलचस्प ताल्लुकात की अक्कासी करता है। ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि अगर आप हॉलीवुड फिल्म में सदर शे का किरदार अदा करने के लिए किसी अदाकार को तलाश करने की कोशिश करें तो आपको उन जैसा कोई शख्स कभी नहीं मिलेगा। उनके कहने का मतलब ये था कि सदर शे की शख्सियत में वो रौब और दबदबा है जो किसी प्रोफेशनल अदाकार में भी होना मुश्किल है। ट्रंप अक्सर शी जिनपिंग की आयरन फिस्ट हुक्मरानी की तारीफ करते नजर आते हैं। सदर ट्रंप ने उनकी जिस्मानी साख्त पर भी तबसरा करते हुए कहा कि वो सदर शे बहुत तवील कामत है, बहुत लंबे हैं, और तंजिया अंदाज में इजाफा किया कि चीन में आम तौर पर छोटे कद के लोग होते हैं, लेकिन शी जिनपिंग उन सबसे मुख्तलिफ है। अगरचे ये बयानात देखने में दोस्ताना लगते हैं, अपनी बेबाक राय और ईरान में जारी इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर खुलकर इजहार करने के बायस मशहूर अदाकारा मंदाना करीमी एक बार फिर खबरों की जीनत बनी हुई है। मंदाना ने हमेशा अपने मुल्क ईरान में ख़वातीन के हकूक़ और जारी एहतजाजी तहरीकों की भरपूर हिमायत की है, जिसकी वजह से वो बैनुल अक़वामी सतह पर एक फ़आल आवाज़ बनकर उभरी है। उनकी नडर शख्सियत ने उन्हें हमेशा बहस का मरकज़ बनाए रखा है। ताहम हालिया दिनों में मंदाना की इंडिया से अचानक रुखसती ने उनके मद्दाहों और मीडिया में कई सवालात और चहमगोयाँ पैदा कर दी हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो कौन सी वजूहात थीं जिनकी बना पर उन्होंने बॉलीवुड और इंडिया को छोड़ने का फैसला किया। कुछ ज़राए का कहना है कि ये फैसला उनके ज़ाती हालात और उनके सियासी मौक़िफ़ से जड़ा हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया था। मंदाना करीमी की इंडिया से रुखसती पर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बात हो रही है, जहां कुछ लोग उनकी हिम्मत को सराह रहे हैं तो कुछ उनके कैरियर के बारे में फ़िक्रमंद हैं। वो ईरान के हालात पर जिस तरह आवाज़ उठाती रही हैं,